السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ شب معراج کی رات جو ابھی آنے والی ہے، اس کے حوالے سے بارہا یہ سوال آ رہا ہے کہ اس رات کو کرنے کے خاص اعمال کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں اور کس طرح ہمیں اس رات کو گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکیں۔ تو دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عبادات کے حوالے سے کوئی خاص عمل نہیں بتایا، نہ کوئی تسبیحات بتائی ہیں، نہ کرنے کی کوئی خاص نوافل بتائے پڑھنے کے، نہ کوئی اور وظیفہ بتایا ہے، نہ کوئی اور چیز بتائی ہے۔ وہ کسی بزرگ کے مجربات ہو سکتے ہیں، کسی خاص ولی اللہ کی طرف سے منسوب کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس رات کے حوالے سے کوئی مخصوص عبادت کا نہیں رہا ہے۔ پہلی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً تمام راتوں میں مسنون اعمال کرنے کا معمول رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ 4 کام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اپنی راتوں میں کیا کرتے تھے۔ ہم بھی ان 4 کاموں کو دھیان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے کرنے والے بنے۔ پہلا کام کیا ہے کہ دیکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک پارہ، ایک رکوع، ایک پاؤ پورا قرآن، جتنی توفیق اللہ دی، جتنا وقت آپ کے پاس میسر ہو اور جتنی آپ بشاشت اور سہولت کے ساتھ کر سکتے ہو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ دوسرا اہم کام کیا ہے؟ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ جتنا قرآن یاد ہے، 1 سورت، 2 سورت، 3 سورتیں جو یاد ہیں، وہ قرآن کی تلاوت نوافل میں کھڑے ہو کے کرنی ہے، اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے کہ اللہ کے نبی جب رات کو لمبی رکعتیں پڑھتے تھے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو ہم خود سوچیں کہ ہماری 2-5 منٹ کی رکعتوں سے کام نہیں چلے گا، کوشش کر کے جتنی زیادہ لمبی ہو سکے ہم اپنی نماز کو کریں۔ اس کے بعد جو تیسرا کام ہے کرنے کا، وہ کیا ہے کہ اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے اور بار بار اس کا ورد کرنا ہے، 100 بار، 313 بار، 1000 بار، جتنی بار سہولت ہو تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور جو تسبیحات آپ کو میسر ہوں، جو یاد ہو، جو عافیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھنے والے بنے۔ اور چوتھا کام، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنا۔ اصل عبادت دعا ہے، اور اللہ سے رو رو کے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے مانگنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے نبی عام حالات میں سال کے 365 دن راتوں میں کیا کرتے تھے۔ تو ہم ان راتوں کو، جو مخصوص راتیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کی ہیں، کم از کم ان راتوں کو تو ان اعمال سے آباد کریں جو کسی بھی بزرگ کے مجربات سے زیادہ قیمتی اور اہم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل اور شعور دے اور ہمیں صحیح طریقے سے ان راتوں کو قیمتی بنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔